سنت کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت خطیب الہند، عاشق سرکار غوث اعظم، غدائے سرکار غوث اعظم حضرت علامہ شاہ الحاج ڈاکٹر آصف رضا سیفی پرتاپ گڑھی کی آمد منبر شریف پر ہو رہی ہے۔ نعروں سے حضرت کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ آج کی محفل کے خصوصی مہمان خطیب عالم ہندوستان، عاشق سرکار غوث اعظم، غدائے سرکار غوث اعظم حضرت علامہ شاہ الحاج ڈاکٹر آصف رضا سیفی پرتاپ گڑھی کا بہترین خطاب ہمیں اور آپ کو بہت جلد سننا ہے، لہذا جو جہاں کھڑا تھا بڑی ادب کے ساتھ وہیں بیٹھ جائے۔ بیٹھ جائیں آپ حضرات، بیٹھ جائیں، فوراً بیٹھ جائیے۔ دیکھیے جیسا کہ میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کہ ہماری آج کی محفل کے خصوصی خطیب علیہ سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب قبلہ منبر رسول کی زینت بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے علم و عمل میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور مولا تعالیٰ ان کے طفیل اور ان کی حاضری کے تصدق سے ہم سبھی کو بھی سرکار غوث اعظم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ جو عورتیں ادھر ادھر کھڑی ہوں ان سے گزارش ہے وہ سامنے آ کر کے بیٹھ سکتی ہیں، جگہ ہے۔ اور جو علماء یا طالبان علوم نبویہ باہر سامنے کھڑے ہیں یا ادھر ادھر، وہ منبر نور پہ تشریف لے آئے اور منبر نور کی رونق میں اضافہ کریں۔ باقی تمام حضرات تشریف رکھیں۔ میں اپنا وقت اور کم کرتا ہوں چونکہ حضرت تشریف لے آئے ہیں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حسان بھائی بہت اچھی نظامت کر رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ پلاٹنگ میں اور ان کاموں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کہنے میں، نعت پڑھنے میں شرکت کم کرتے ہیں۔ حسان بھائی شاید آپ اس جلسے سے غلط تجربہ کر بیٹھے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا کنیکشن اعلیٰ حضرت سے جڑا ہوا ہے اس میں تلیہ پور کا سنی ضرور شریک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ اندازہ لگائیے گا یہ تلیہ پور ہے، اور آپ نے بتا دیا اس محلے کا نام بھی رضا نگر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو خوشخبری دے دوں، ہمارے جلسے میں الحمدللہ مہمان تو آئے دور سے، علماء بھی آئے، ڈاکٹر صاحب بھی آئے، اور یہ جو قلندر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جلسہ سننے کے لیے رامپور سے چل کر کے آیا ہے۔ یہ ماشاءاللہ ہمارا جلسہ ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رامپور ہی کیا یہ بریلی کی ایسی زمین ہے کہ دنیا کے خطے خطے سے لوگ بریلی شریف میں آنا چاہتے ہیں اور یہاں کے آنے کے متمنی رہتے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کہ الحمدللہ ہم بریلی میں بیٹھے، بریلی میں پیدا ہوئے، اور اللہ سے دعا ہے جب تک جئیں بریلی میں جئیں، اور اللہ ایمان والی موت مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا کر کے عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے پاس اور مزید وقت نہیں ہے کہ میں تمہید میں جاؤں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو لہرا دے اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں سرکار غوث اعظم کو پکار لے اور محبت سے کہہ دے، سرکار غوث اعظم، پکاریں یا غوث المدد۔ عزیزان گرامی، برادران ملت اسلامیہ، میں نے رب کے قرآن کی ایک آیت پڑھی، بس میں چونکہ وقت زیادہ نہیں لوں گا، اور میں تو میزبان کی حیثیت سے ہوں، لیکن حکم کی وجہ سے میں بیٹھ گیا، بس 2 4 5 6 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَر، اور یہ جو کونے پر لوگ بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، حسان بھائی کہتے کہتے تھک گئے، آپ بیٹھ کے دکھاؤ، انہیں بتاؤ یار آپ اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہو، ہم تو بیٹھنے کی بات کیا اعلیٰ حضرت کے نام پہ جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْثَر، اے نبی ہم نے آپ کو الکوثر عطا
عطا فرمایا۔ اس سے بہت سارے معنی مراد ہیں۔ ایک معنی اس سے معجزہ ہے، میں سرکار کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک معجزہ سنا کر مصطفیٰ کی زندگی کا آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سرکار مکہ میں پیدا ہوئے، جب نبی پیدا نہیں ہوئے تو ابو کا انتقال ہوا، سرکار 6 سال کے ہوئے تو امی کا انتقال ہوا، نبی 8 سال کے ہوئے تو دادا کا انتقال ہوا، لیکن پھر بھی اتنی متانت و سنجیدگی سے تمہارے اور میرے پیغمبر نے زندگی گزاری کہ جب 40 سال کی دہلیز پر پہنچے اعلان نبوت کر دیا، سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو پیغام محبت دیا۔ اب ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے دل میں میری محبت کا چراغ روشن کر لو۔ لوگ اسلام میں جماعت در جماعت آنے لگے، ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے، لیکن جہاں پر انسان ترقی کرتا ہے، جہاں پر جماعت ترقی کرتی ہے، جہاں پر چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے، وہی دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، حاسدوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، برائی کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے، مخالفت کرنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ مکہ شریف میں ایک دشمن پیدا ہوا اور دشمن کا نام تھا ابو جہل پیدا ہو گیا۔ مکہ شریف میں یمن پہنچا، یمن سے جادوگر کو بلایا، مکہ لے کر کے آیا، کس لیے؟ تاکہ نبی کا امتحان لیا جائے، نبی کو آزمایا جائے، نبی کو چیک کیا جائے کیا واقعی نبی ہے یا جادو دکھا کر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جادوگر آ گیا، سرکار علیہ السلام اپنی دربار عالی شان سے نکلے، ساتھ میں ابو بکر صدیق کو لیا، بڑی آن اور شان سے بیٹھا تھا، لیکن نبی کو دیکھا تو نبی کی زلفوں کا قیدی بن گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی بول کیسے آنا ہوا؟ حبیب یمنی نے کہا محمد بن عبداللہ ہم نے سنا ہے تم اعلان کرتے ہو تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے پیغمبر ہو، تمہیں اللہ نے نبوت دی ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی حیرت انگیز کام کر کے دکھائیے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے، جو رسول ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر کے آتا ہے۔ مکہ شریف کی مقدس زمین پہ، حرم شریف کی مقدس وادیوں کے قریب آمنہ کے بیٹے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب یمنی یہ بتا ماذا تريد، تو دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ وہ دوسرے نبی تھے جو معجزہ لے کر کے آئے تھے، وہ حضرت آدم تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت شیش تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت لوط تھے جو معجزہ لے کر کے آئے، وہ حضرت دانیال تھے جو معجزہ لے کر کے آئے۔ قسم رب کعبہ کی اللہ تعالیٰ نے آمنہ کے بیٹے کو معجزہ دے کر نہیں بلکہ سر سے پیر تک سراپا معجزہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ تھوڑا دور رہو، تھوڑا ایکو کم کر دو، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ، ارے زور سے بولیں یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی میرے آقا فرماتے ماذا تريد، تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ چونکہ جادوگر تھا، جادوگر مزاج کے مطابق بات کرتا ہے، کہنے لگا محمد سنو اگر واقعی سچے نبی ہو آسمان پہ نگاہ اٹھائیے۔ نبی نے آسمان کو دیکھا، جادوگر نے کہا دیکھیے آسمانوں پر ایک چاند ہے، اگر سچے نبی ہو چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، اگر 2 ٹکڑے کر دیجئے تو میں ایمان لے آؤں گا، تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کر لوں گا، تمہاری نبوت کا اقرار کر لوں گا، تمہاری رسالت کا اقرار کر لوں گا۔ ابو جہل کا چہرہ کھل اٹھا، اب نبی جواب نہ دے سکیں گے، اب نبی چاند کے 2 ٹکڑے نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ جادوگر کا اثر زمین پہ چلتا ہے، آسمان کے اوپر نہیں چلتا۔ اسے کیا معلوم تھا یہ کون زندہ اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے اوپر میرے نبی کی حکومت کا سکہ نہ چلے۔ زمین پہ نبی کی حکومت، آسمان پہ نبی کی حکومت، شمس و قمر پہ نبی کی حکومت، کل کائنات میں اللہ کی کل کائنات میں میرے نبی کی حکومت ہے، اور ایسی حکومت ہے کہ جب اللہ رب العزت نے میرے نبی کو پیدا کیا تو ارشاد فرمایا وہ پیغمبر زمین پہ چلے جا، اس زمین آسمان کو بنا دیا ہے لیکن حکومت تیری ہوگی، صداقت تیری ہوگی، سلطنت تیری ہوگی، بادشاہت تیری ہوگی، نبی ایسی ہوگی نبوت میں نے دی ہے،
لیکن صدقہ تیرا ہوگا، رسالت میں نے دی ہے، صدقہ تیرا ہوگا، اے نبی دنیا میں جا، آمنہ میری ہوگی لیکن ماں تیری ہوگی، عبداللہ میرا ہوگا، بابا تیرا ہوگا، فاطمہ میری ہوگی، بیٹی تیری ہوگی، ابو بکر میرا ہوگا، صداقت تیری ہوگی، عمر میرا ہوگا، عدالت تیری ہوگی، علی میرا ہوگا، شجاعت تیری ہوگی، حسین میرا ہوگا، امامت تیری ہوگی، عبدالقادر میرا ہوگا، حسین تیری ہوگی، معین الدین میرا ہوگا، غریب نوازیت تیری ہوگی، علاؤالدین میرا ہوگا، صبر تیرا ہوگا، محبوب الہی میرا ہوگا، محبت کی چادر تیری ہوگی، دنیا میں چلا جا، قرآن میرا ہوگا، تاریخ تیری ہوگی، جیسے میرے ہوگا، قصیدہ تیرا ہوگا، چاند میرا ہوگا، چاندنی تیری ہوگی، ستارے میرے ہوگا، خوشبو تیری ہوگی، نبی دنیا میں جا، قرآن میرا ہوگا، قصیدے تیرے ہوگا، تبھی تو بریلی سے آواز اٹھی، زمین و زمان تمہارے لیے، مدینہ و مکہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، یا رسول اللہ بنے تو جو تمہارے لیے۔ زندہ باد، بہت اچھے، بہت اچھے، زمین و زمان تمہارے، سبحان اللہ، سبحان مکینہ و مکہ تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ارے زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ بلوانے کی صلاحیت تو رکھتا ہوں، لیکن حضرت کا ادب لحاظ کر رہا ہوں، وقت کم ہے۔ سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے، اللہ اکبر فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ دشمن سمجھ رہے تھے نبی یہ کام نہ کر سکیں گے، لیکن مولانا ابو الحسنات قادری اللہ اکبر قصیدہ رائتان کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو جو ہلانا شروع کیا۔ اب یہاں سے اگلی بات دلی کے تاجدار علامہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب نبی نے ہاتھ کو ہلانا شروع کیا اور نبی نے ہاتھ کو گردش دینا شروع کیا تو جیسے جیسے ہاتھ ہلتا تھا ویسے ویسے آسمان گردش میں آتا تھا۔ نبی ہاتھ کو ہلاتے چاند میں حرکت آتی، نبی انگشت مبارک کو ہلاتے چاند میں حرکت آتی۔ نوبت یہ آئی کہ میرے نبی نے اشارہ کیا اور آسمان کا آسمان پر سجنے والے چاند 2 ٹکڑوں میں پڑ جا۔ زمانے نے دیکھا، شمس و قمر نے دیکھا، برق و سمر نے دیکھا، خشک و تر نے دیکھا، اتر دکن پورب پچھم کے ذرے ذرے نے دیکھا۔ نبی کا ایک اشارہ پا کر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آدھا چاند ادھر تھا، آدھا چاند ادھر تھا، اور اس پر نظر بریلی کی پڑ گئی تو نعرہ گونج اٹھا، سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے نبی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ غلام غوث اعظم ہے ڈاکٹر صاحب، اور ایسے سچے عاشق اللہ ان جیسا عشق ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، بہت سچے عاشق، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ بس آخری بات، سرکار نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ صاحب اولاد ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا، بیٹی بھی دی۔ گھر میں بیٹا ہو بیٹی ہو، محبت سب سے ہوتی ہے، پیار سب سے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، انسان کے دل کے قریب اس کی بیٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس چونکہ باپ کی فیلنگ کو جتنا بیٹی سمجھتی ہے اتنا بیٹا نہیں سمجھتا۔ اب اندازہ لگائیں، آپ کی بیٹی ہو، حسین و جمیل ہو، اس کی طبیعت بگڑ جائے، آپ کو کیا گزرے گی؟ حال تو یہ ہے، اگر بیٹی کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے تو باپ رات بھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ میرے نبی نے جس کے کہنے پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، کلیا پور محلہ رضا نگر کے سننے بھائیو، بس یہ آخری بات میری توجہ سے سن لو۔ میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے جس جادوگر کے کہنے پر کیے تھے، اس کی ایک بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن اتفاق یہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، اللہ اکبر سوا ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی۔ یہ 3 کمیاں اس کے اندر تھی۔ جب نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جادو کر کے دل نے جھنجھوڑا اور کہا، جادو کر دل کی بات رکھتے، زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، یہ موقع بار بار نہیں آتے، اس لیے کہ جو نبی زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ تیری بیمار بیٹی کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے حبیب یمنی، اب کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ۔ جادوگر نے کہا سنیے جناب، ابھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی ایک شرط اور ہے۔ میرے آقا فرماتے کیا شرط ہے؟ فرمایا میں نہیں بتاؤں گا، تم خود ہی بتاؤ وہ شرط کیا ہے، اور جو ہے اسے پورا کر کے بھی دکھاؤ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے آقا